وزیر اعظم شہباز شریف نے جامعہ اشرفیہ لاہور میں محتمم اعلیٰ مولانا فضل الرحیم اشرفی رحمۃ اللہ علیہ کی وفات پر تعزیت کی ہے۔ اس موقع پر نائب محتمم مرحوم کے صاحبزادے اور ناظم اعلیٰ بھی موجود تھے، جبکہ وزیر اعظم نے مرحوم کی بلندی درجات کے لیے فاتح خوانی اور دعا کی۔ شہباز شریف کا کہنا تھا کہ مولانا فضل الرحیم اشرفی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمات رہتی دنیا تک قدر کی نگاہ سے دیکھی جائیں گی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ میں نے اپنے والد میاں شریف کے ساتھ طویل عرصے تک جامعہ اشرفیہ میں نماز جمعہ پڑھا اور جامعہ اشرفیہ نے ہمیشہ امت مسلمہ کو جوڑنے کا کردار ادا کیا ہے، جو قابل ستائش ہے۔ سپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق، وفاقی وزیر اطلاعات اور طلحہ برقی بھی وزیر اعظم کے ساتھ موجود تھے۔ امیر شریعت حضرت مولانا صغیر احمد رشادی رحمۃ اللہ علیہ کی وفات سے بڑا خلا، مولانا خالد سیف اللہ رحمانی کی تعزیت۔ تفصیلات کے مطابق حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی دامت برکاتہم العالیہ نے اپنے ایک پیغام میں کہا ہے کہ حضرت مولانا صغیر احمد رشادی رحمۃ اللہ علیہ بلند پایہ عالم دین، معاملہ فہم منتظم، مقبول استاذ اور کامیاب مصلح تھے۔ وہ دارالعلوم سبیل الرشاد بنگلور کے تیسرے محتمم تھے اور پوری طرح اپنے پیش رو بزرگوں حضرت مولانا ابو سعود صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت مولانا مفتی اشرف علی صاحب باقوی رحمۃ اللہ علیہ کے نقش قدم پر قائم تھے۔ ان کے عہد میں سبیل الرشاد نے بہت ترقی کی۔ امارت شریعہ کرناٹک بھی اپنے بزرگوں کے قائم کیے ہوئے نقش قدم پر گامزن رہا۔ انہوں نے کرناٹک کے مسلمانوں کی مشکل حالات میں حکیمانہ قیادت کی اور اب ان کی وفات نے ایک بڑا خلا پیدا کر دیا ہے۔ مولانا خالد سیف اللہ رحمانی دامت برکاتہم نے کہا کہ دعا ہے اللہ تعالیٰ امارت شریعہ کرناٹک اور دارالعلوم سبیل الرشاد بنگلور کو ہر طرح کے فتنوں اور شرور سے محفوظ رکھے اور ملت کا یہ قافلہ اپنا سفر جاری رکھے۔ جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کا جامعہ اشرفیہ لاہور کے اجتماع سے خطاب۔ تفصیلات کے مطابق جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے کہا ہے کہ مدارس کے نظام کو کسی سازش کا شکار نہیں ہونے دیں گے۔ مساجد و مدارس کے تحفظ پر کوئی سمجھوتہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ اسلام کی بقا آسائشوں میں نہیں بلکہ آزمائشوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ اسلام اعتدال کا مذہب ہے، ورنہ دنیا میں افراط و تفریط پیدا ہو جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے اکابر کی تاریخ اپنے مقاصد کے حصول تک جہد مسلسل کی ہے۔ مزید کہا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم معلم بھی ہیں، مربی بھی۔ تعلیم اور تربیت نبوت کا حصہ ہے۔ ہمارے مدرسہ میں ادب کی تعلیم دی جاتی ہے جو دنیا کی کسی درسگاہ میں موجود نہیں۔ آج نوجوانوں کو اپنے بزرگوں سے توڑا جا رہا ہے اور انہیں اسلاف سے رشتہ توڑنے کا درس دیا جاتا ہے۔ مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ جب حکمران کی قوت باطلہ حرکت میں آتی ہے تو مشکل پیدا ہوتی ہے اور اس کے مقابلے میں جو آواز کھڑی ہوگی وہی حق کی آواز ہوگی۔ الہوازی مولانا فضل الرحمان نے محتمم جامعہ اشرفیہ مولانا فضل الرحیم اشرفی رحمۃ اللہ علیہ کی وفات پر نائب محتمم جامعہ اشرفیہ صاحبزادہ مولانا زبیر حسن سے ملاقات کے دوران تعزیت کا اظہار بھی کیا۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ مولانا فضل الرحیم اشرفی رحمۃ اللہ علیہ علم و عمل کا حسین امتزاج تھے۔ مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ مولانا فضل الرحیم اشرفی رحمۃ اللہ علیہ کی دینی، علمی و ملی خدمات پر انہیں خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ ان کی وفات سے علمی حلقے یتیم ہو گئے، مرحوم سے ہمیشہ محبت کا رشتہ رہا ہے۔ ادھر صدر وفاق المدارس العربیہ مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ دینی مدارس کو لاوارث نہ سمجھا جائے۔ مفتی محمد تقی عثمانی صاحب نے کہا کہ ہم سے پوچھا جاتا ہے کہ مدارس کے فضلاء کی کھپت کہاں ہوگی۔ اس سب کے پیچھے بنیاد یہ ہے کہ تعلیم کا مقصد تو پیسہ کمانا ہے۔ جب تعلیم کا مقصد پیسہ کمانا ہوگا تو پھر جو زیادہ بوری لگائے گا اس کے پیچھے چلا جائے گا۔ دینی مدارس اسلام کی اشاعت کا بہترین ذریعہ ہیں۔ مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب نے کہا دعا ہے کہ جامعہ اشرفیہ روایات کے مطابق علم و عرفان کی کرنیں بکھیرتا رہے۔ مفتی تقی عثمانی صاحب نے کہا کہ مولانا حنیف جلندری کا بیان تاریخی اور الہامی تھا۔ اگر کسی نے علماء دیوبند کا مزاج اور مذاق سمجھنا ہو تو وہ حضرت مولانا محمد حنیف جلندری کے بیان پر عمل کرے۔ مولانا جلندری کے بیان کے بعد میں نہیں سمجھتا کہ مدارس کے عنوان پر کچھ بولا جائے۔ پھر کہتا ہوں کہ مولانا جلندری نے جتنی باتیں کر دی ہیں اس کے بعد کسی قسم کی اضافے کی ضرورت نہیں ہے۔ قاری محمد حنیف جلندری نے جامعہ اشرفیہ لاہور کے سالانہ اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ حضرت مولانا فضل الرحیم اشرفی رحمۃ اللہ علیہ کی دینی و ملی خدمات اور وفاق المدارس سے قائدانہ رفاقت کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ ہم حضرت کے مشن کو ہمیشہ زندہ رکھیں گے۔ مولانا جلندری نے کہا کہ ہم انشاءاللہ زندگی کے آخری سانس تک مدارس کا تحفظ کریں گے۔
مدارس کا تحفظ قرآن و سنت کا تحفظ ہے، مدارس کا تحفظ اسلامی علوم کا تحفظ ہے، مدارس کا تحفظ پاکستان اور اس کی نظریاتی و جغرافیائی سرحدوں کا تحفظ ہے۔ انہوں نے کہا کہ آج پاکستان میں مدارس و مساجد کے اکاؤنٹس نہیں کھولے جا رہے، مگر کسی سینما کا اکاؤنٹ پہلی درخواست پر کھل جائے گا۔ آپ سمجھتے ہیں کہ ہم اہل مدارس تھک جائیں گے؟ یاد رکھو تم تھک جاؤ گے، ہم نہیں تھکیں گے۔ ہم نے ہر موڑ پر دلیل کے ساتھ اپنا مقدمہ جیتا ہے۔ مولانا قاری محمد حنیف جلندری نے خطاب کے دوران کہا کہ میں آج وزیر اعظم پاکستان اور فیلڈ مارشل صاحب سے مطالبہ کرتا ہوں جو ہمارے علماء اور دینی جماعتوں کے کارکن شہید ہوئے، قومی سطح پر ان کی شہادت کا بھی اعتراف کیا جائے۔ آج جس طرح افواج پاکستان اور ملکی ادارے قیام امن کے لیے اپنی جان دے رہے ہیں، اسی طرح علماء بھی جانیں قربان کر رہے ہیں، مگر دکھ کی بات ہے کہ ہم تو ان کی قربانیوں کا اعتراف بھی کرتے ہیں اور تذکرہ بھی، مگر علماء و طلباء کی قربانیوں کا نہ اعتراف کیا جاتا ہے اور نہ تذکرہ کیا جاتا ہے۔ مولانا قاری محمد حنیف جلندری نے کہا کہ آپ کسی بھی مدرسے میں چلے جائیں، آپ کو پٹھان، پنجابی، بلوچی، سندھی اور کشمیری سب بچے ایک ساتھ پڑھتے اور رہتے نظر آئیں گے۔ مدارس نے ملی و قومی وحدت کو برقرار رکھا ہے۔ مدارس نے تعلیم کا وہ معیار قائم کیا کہ آج پاکستان کا کوئی طالب علم دینی تعلیم کے لیے باہر ملک نہیں جاتا، مگر آج دنیا بھر سے طلباء دینی تعلیم کے لیے پاکستان آ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ آپ ویزے آسان کریں، میں دعوے سے کہتا ہوں کہ پاکستان دنیا کا نمبر 1 ملک ہوگا جہاں پوری دنیا سے لوگ مدارس میں تعلیم حاصل کر سکیں گے۔ مدارس ملک پر 1 روپے کا بوجھ نہیں ڈال رہے، مدارس کے راستے رکاوٹیں ڈالنے کے بجائے مدارس کی خدمات کا اعتراف کیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ ہم ہر قیمت پر مدارس کا تحفظ کریں گے۔ مدارس کے تحفظ کا مطلب عمارتوں کا تحفظ نہیں، بلکہ اس کے نظام و نصاب اور آزادی و خود مختاری کا تحفظ کرنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم حکومت سے اس لیے امداد نہیں لیتے کیونکہ ہمارا موقف ہے کہ مدرسے کی کلاس میں مسند تدریس بھی آزاد رہے اور مسجد کا ممبر بھی آزاد رہے۔ آج کسی کو پاکستان سے پیار ہوگا اپنی کرسی اور اقتدار کے لیے یا اپنی دولت و کاروبار کی وجہ سے، مگر ہمیں پاکستان پیارا ہے اپنے ایمان کی وجہ سے۔ مولانا جلندری نے کہا کہ کوئی ہمیں پاکستان کی سلامتی کے سبق نہ سنائے، کوئی ہم سے بڑا محب وطن نہ بنے۔ ہم نے اس ملک کے لیے خون دیا ہے، ہم ان کی اولاد ہیں جنہوں نے پاکستان بنایا تھا۔ مدارس شرپسندوں کے نشانے پر ہر قدم سوچ سمجھ کر اٹھانے کی ضرورت۔ تفصیلات کے مطابق دارالعلوم دیوبند میں منعقدہ 2 روزہ سالانہ جلسہ کے اختتامی پروگرام سے صدر المدرسین دارالعلوم دیوبند و جمعیت علماء ہند کے صدر مولانا سید ارشد مدنی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ آج دنیا کے گوشے گوشے میں جو دینی خدمات انجام دی جا رہی ہیں وہ براہ راست یا بالواسطہ دارالعلوم دیوبند اور اس کے فضلاء کے ذریعے ہی انجام پا رہی ہیں۔ انہوں نے طلباء کو نصیحت کی کہ وہ لاجانی اور فضول مشاغل سے مکمل اجتناب کریں اور اپنی تمام تر توجہ حصول علم دین پر مرکوز رکھیں۔ کتابوں کی اہمیت اجاگر کرتے ہوئے مولانا سید ارشد مدنی صاحب نے کہا کہ طالب علم کا کتاب سے رشتہ کبھی منقطع نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہر طالب علم کو اپنی ذاتی لائبریری قائم کرنی چاہیے تاکہ علمی استفادہ میں اضافہ ہو۔ مولانا ارشد مدنی صاحب نے موجودہ حالات کے تناظر میں طلباء اور اہل مدارس کو خاص طور پر احتیاط اور حکمت عملی اختیار کرنے کی تلقین کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ موبائل فون اور خصوصاً سوشل میڈیا کے غیر ضروری استعمال سے پرہیز کیا جائے کیونکہ اس وقت مدارس دینیہ شرپسند عناصر کے نشانے پر ہیں، اس لیے ہر قدم سوچ سمجھ کر اٹھانے کی ضرورت ہے۔ مولانا سید ارشد مدنی صاحب نے نصیحت کرتے ہوئے کہا کہ ختم بخاری پھول ڈالنے اور تصویر کشی کا موقع نہیں بلکہ آنسو بہانے کا موقع ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں نے اسی درسگاہ میں ختم بخاری کے موقع پر لوگوں کو اس قدر روتے دیکھا ہے کہ وہ بے ہوش ہو گئے اور انہیں اٹھا کر کمروں میں لے جانا پڑا۔ دارالعلوم اسی وقت باقی رہ سکتا ہے جب تک وہ اکابر کی راہ پر قائم رہے۔ اتر پردیش مدرسہ تعلیمی کونسل نے دارالعلوم اہل سنت مدرسہ اشرفیہ مبارک پور کی عالیہ سطح کی مستقل منظوری کو عبوری طور پر معطل کر دیا ہے۔ رجسٹرار انجنا سروہی کی جانب سے 9 جنوری 2026 کو جاری حکم نامے کے مطابق یہ فیصلہ سرکاری دستاویزات، محکمانہ جانچ، درج FIR اور ATS رپورٹ کی روشنی میں کیا گیا ہے۔ حکم میں مالی و انتظامی بے ضابطگیوں اور ضابطہ 2016 کی بعض دفعات کی ممکنہ خلاف ورزی کا ذکر کیا گیا ہے۔ مدرسے کے منیجر، پرنسپل اور دیگر افراد کے خلاف
درج FIR کے تحت تفتیش جاری ہے۔ کونسل کے مطابق یہ معطلی عارضی اور انتظامی نوعیت کی ہے، جبکہ حتمی فیصلہ تفتیش اور قانونی کارروائی کے بعد کیا جائے گا۔